مسلمان ہوتے ہوئے کفری عقائد کس طرح ہو سکتے ہیں، اور اگر کفری عقائد ہیں تو کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کے عقائد تو کفری ہیں لیکن حکم نہیں لگائیں گے۔ حکم کیسے نہ لگائیں؟ قرآن اس طرح کے معاملات پر حکم لگاتا ہے، رسول خدا نے ساری زندگی حکم لگائے، ایون اجماع لوگوں کو وہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے کہ جو وہ ظاہری طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اور ہماری تو تاریخ ہی یہ رہی ہے مسلمانوں کی مذہبی لحاظ سے کہ وی کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ تو اس پوری سچویشن میں آپ کی بات کو کہاں پلیس کروں؟ کفری عقیدہ آپ کی نظر میں ہے نا، وہ دوسرا اس کو کفر نہیں مانتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، عام طور پہ لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ بھئی ایک چور اگر چوری کرے گا تو میں اس کو چور کہوں گا یا نہیں کہوں گا، اگر اس نے کفر کیا تو کافر کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ او بھائی وہ چور کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، وہ کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، یہ جس مال کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مال مسروقہ ہے، یہ مال مسروقہ نہیں ہے، میرا دعویٰ اس کے بارے میں یہ ہے۔ تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں تمہیں چور کہوں گا بلکہ تم بھی اپنے آپ کو چور سمجھو۔ وہ کیوں سمجھے چور؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی۔ تو جن لوگوں کے دعووں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کفر ہے، جن لوگوں کے دعوے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں شرک ہے، ان لوگوں کا اپنے ان دعووں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلی سوال یہ ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اگلی بات، یہ دعوے ان میں پائے جاتے ہیں تو کیا وہ ان دعووں کو اپنے مذہب کے طور پہ اختیار کیے ہوئے؟ ان کی اپنی شناخت کیا ہے؟ ان کا اپنا بیان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم سنت متواترہ کو مانتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے بھئی تمہارے فقہا کی حنفی روایت ہے اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں جس کو تم کفر سمجھ رہے ہو، ہمارے نزدیک قرآن کا یہ تقاضا ہے جس کو تم شرک کہہ رہے ہو، تو ہم تو قرآن مجید پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی ہدایت پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے شرک بھی کر سکتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کفر بھی کر سکتا ہے، آخر مسلمان ہوتے ہوئے زنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ تو زانی کو آپ مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قاتل کو آپ مسلمان کہتے نہیں کہتے؟ جس کے لیے ابدی جہنم لکھ دی گئی ہے، ابدی جہنم ہے، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا۔ تو آپ کہیے یہ شخص کیسے، جس کے لیے اللہ نے ابدی جہنم لکھ دی ہے، اس کو آپ دنیا میں مسلمان کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر قصاص کی سزا نافذ کی جاتی ہے، مسلمان نہ ہو تو سزا نافذ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، اس کا تفصیلی استدلال 23 اعتراضات کی سیریز میں تکفیر کے موضوع پر ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کے تعاملات، ایک ایک چیز ہم نے وہاں پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے۔ جو قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر عام لوگ حکم لگا رہے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ معاملہ ہے۔ وہاں پر پیغمبر آتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، حق واضح ہوتا ہے، اور جن پر حق واضح ہوتا ہے وہ خود اقراری مجرم بن کے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں، خود قرآن مجید نے حکایت کیا ان کی اس بات کو۔ تو وہاں کوئی حکم نہیں لگایا جاتا، وہ امر واقعی کا بیان ہوتا ہے جو صورتحال وہ ہے۔ تو ہم نے کن پر حق واضح کیا، کن لوگوں نے انکار کیا، یہ حق ہمیں کس نے دیا کہ ہم یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ وہاں تو پیغمبر کھڑا ہے، اس کے بعد زمین پہ عدالت لگنی ہے، زمین پہ خدا کا عذاب آنا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو غلط فہمی ہے اسی بنیاد پر ہے۔ تو علماء یہی کہتے ہیں نا کہ جو کام پیغمبر نے کیا وہ کام ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو کام اس دور میں وہ کام ہم کریں گے۔ اصلاً احمدی مرتدین، آپ دیکھیں عدالت میں بھی علماء نے نقطہ پیش کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان کی اقلیتی عقیدوں کی بات نہ کریں، ان کا معاملہ مختلف ہے، یعنی ہم نے کمپرومائز کیا ان کو زندہ رکھنے پر، اصلاً ان کو مارنا تھا۔ تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔